السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رمضان بھی کیا آپ سارا دن سو کر ہی گزار دیں گے؟ اس رمضان بھی کیا آپ تمام رات اللہ کی نافرمانیوں اور بے حیائیوں میں ہی گزار دیں گے؟ آئیے اس رمضان تو ہم اللہ کی طرف راغب ہو ہی جائیں۔ آئیے اس رمضان ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضاؤں کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر ہی لیں۔ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی نگرانی۔ جی، آپ اپنی اولاد کو صرف اس لیے آزادی دے دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں پر پورا بھروسہ ہے، ہمیں اپنے بیٹوں پر پورا بھروسہ ہے، ہمارے بچے تو ایسا کوئی عمل کر ہی نہیں سکتے۔ جی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کے بچوں کے جسم میں خون گردش نہیں کرتا؟ کیا آپ کی بیٹیاں نفس کے ساتھ عورتوں میں شمار نہیں کرتی، جن کے بارے میں حدیثوں میں ظاہر کر دیا گیا ہے کہ عورتوں سے دوزخ بھری جائے گی؟ تو آپ کی مکمل ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں کی بھرپور نگرانی کریں کہ آپ کی بیٹیاں کہیں ان عورتوں میں شمار نہ ہو جائیں جن سے بہرحال دوزخ کو بھر دیا جائے گا۔ آپ کے بچوں کے پاس موبائلز ہیں، اینڈرائیڈ موبائلز ہیں، تو پھر تو آپ کو اپنے بچوں کی اور بھی زیادہ نگرانی کرنا ہوگی، کیونکہ آپ کے بچے آپ سے چھپ کر ہر وہ کام کریں گے جو انہیں باہر کے ماحول سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ کے بچے اس دورہ حاضر میں جب کہ ہر چیز اوپن ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے بچے اتنی تیزی سے فتنوں کی طرف راغب ہوں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بے حیائیوں میں آپ کے بچے ان کو ہر صورت اپنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ سو گئے ہیں مگر آپ کو نگرانی نہیں کرنی کہ آپ کی بیٹی کہیں واش روم میں جا کر کسی کے ساتھ کالز پر بات تو نہیں کر رہی، آپ کی بیٹی گھر کے کسی ایک ایسے حصے میں چھپ کر کسی سے بات چیت تو نہیں کر رہی۔ رات کا وقت ہو، تنہائی ہو اور غیر محرم مرد یا عورت کے ساتھ گفتگو ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوگی؟ آپ کے بچوں کے اندر سیکس پاور جو ہے اس وقت عروج پر ہوتی ہے۔ رات کے ٹائم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رہنے کے طریقے بتائے ہیں، اور بتایا ہے کہ رات میں شر کتنی تیزی سے دنیا کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ رات کا اندھیرا شیاطین اور جنات کا وقت ہے جب وہ دنیا پر امڑ آتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جب آپ کی بیٹیاں یا آپ کے بیٹے جو کہ نوجوان ہیں رات کی تنہائیوں میں اگر اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جا رہے ہیں، بے حیائیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو یقین کیجئے کہ رات کے اس وقت میں ان کے اندر ایسی پاورز جو ہیں وہ بری ہی طرح سر اٹھاتی ہیں، جو کہ ان کو ہر طرح کے زنا کی طرف جانے سے بالکل بھی نہیں روکتی۔ ان کی وجہ سے آپ کے نوجوان بچے ہر طرح کے زنا کی طرف راغب ہونے میں لمحہ بھی نہیں لگائیں گے، پھر چاہے وہ آنکھوں کا زنا ہو، چاہے وہ ہاتھوں کا زنا ہو، چاہے وہ زبان کا زنا ہو۔ آپ کے نوجوان بچے اور بچیاں اس زنا میں پوری طرح انوالو ہوں گے، اور پھر رمضان جیسا بامقدس مہینہ ہو اور آپ کے بچوں کو اتنے سارے فری پیکیجز دے دیے جائیں جس میں آپ کی بیٹیاں یا آپ کے بیٹے رات بھر اپنے کانوں کی، آنکھوں کی اور زبان اور ہاتھوں کی لذت میں اتنے مگن ہو جائیں کہ ان کو خیال ہی نہ رہے کہ رمضان کے مقدس مہینے کی راتوں کی فضیلت کیا ہے۔ یہ اولاد کی نگرانی کرنا والدین کا فرض ہے۔ اپنی اولاد کو ہر بری چیز سے بچانا آپ کا فرض ہے۔ کیا آپ ماں باپ تبھی ہیں جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی اولاد کو آگ میں پھینکا جائے اور آپ کو تکلیف ہو؟
آپ کی اولاد کو کوئی کاٹا جائے، مارا جائے تو آپ ماں باپ کی محبت لیے فوراً ان کو بچائیں۔ مگر کیوں آپ کو یہ وہ گناہ نظر نہیں آتے جو آپ کے بچوں کی نہ صرف دنیا برباد کرتے ہیں بلکہ آپ کے بچوں کی آخرت بھی برباد کرتے ہیں؟ آپ کے بچوں میں مسلمانوں والے کوئی احکامات باقی رہ ہی نہیں جائیں گے۔ آپ کے بچے اگر ابھی سے اللہ کی بے حیائیوں میں پڑ گئے تو کیسے وہ آگے جا کر نبی کے بہترین محبت کرنے والوں میں شامل ہوں گے؟ کیوں آپ لوگ اتنے بے فکر ہو گئے ہیں اس دور میں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں پر اعتماد ہے، ہمیں اپنے بیٹوں پر اعتماد ہے؟ اعتبار، اعتماد اور بھروسہ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ ہی سجتا ہے۔ اس کو اپنے رشتوں کے ساتھ مت جوڑیں، سراسر خساروں میں جائیں گے آپ۔ اپنی بیٹیوں پر توجہ دیں، اپنے بیٹوں پر توجہ دیں، بے فکر ہو کر میڈیسن کھا کر سو نہ جائیں۔ آپ کی تکلیفوں اور آپ کی بیماریوں میں اضافے کا سب سے بڑا ریزن ہی یہی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بے حیائیوں اور ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا کر رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، ان کو ان گناہوں کی طرف جانے دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی آپ اپنی بیماریوں سے چھٹکارا نہیں پاتے، آپ اپنی تکلیفوں سے چھٹکارا نہیں پاتے۔ اور پائیں بھی کیسے جب آپ نے اس رمضان، اس مقدس مہینے کی فضیلت والی راتوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ اس کے فضیلت والے دنوں میں آپ نے وقت کو صرف اپنی نیند کی نظر کر دیا۔ آپ کی اولاد آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے اپنی اولاد کی بھرپور نگرانی کرنا۔ یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ دھوکہ اور سب سے زیادہ جو آنکھوں میں آپ کی دھول جھونکتے ہیں نا، وہ آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں ہی ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو قبول کریں اور اس کے ساتھ پوری طرح اپنے آپ کو کھڑا کریں تاکہ آپ اپنے بچوں کے لیے بہترین نگہبان ثابت ہو سکیں۔ آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے ہر طرح کی خوبصورت فرما برداری اور پردہ داری دکھاتی ہیں، مگر یقین کیجئے یہی بچیاں جب سکولز میں، کالجز میں اور اکیڈمیز میں جاتی ہیں تو وہاں جا کر اپنے عبایات اتار دیتی ہیں۔ وہاں صرف ان کے سامنے غیر محرم کی محبت ہوتی ہے، وہاں ان کے سامنے صرف اور صرف دنیا کی دلکشی، بے حیائی اور بے شرمی ہوتی ہے۔ وہاں ماں باپ قطعی نہیں نظر آتے۔ اس چیز کو، اس حقیقت کو قبول کریں۔ یہی حال آپ کے بیٹوں کا بھی ہے، بچے بھی یہی کرتے ہیں، والدین کے سامنے ہر طرح سے اپنے آپ کو فرما بردار ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں تاکہ والدین مطمئن ہو جائیں کہ ہمارا بیٹا تو کبھی کوئی ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا کہ جس سے ہمیں شرمندگی ہو۔ مگر آپ کا بیٹا آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی ہر وہ کام کرتا ہے، ہر وہ عمل کرتا ہے جس سے آپ روز محشر رسوا ہوں گے اور بری طرح رسوا ہوں گے، کیونکہ جب آپ نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، آپ نے اللہ کے رسول کے احکامات کو نہیں مانا، آپ نے اللہ کے قرآن کے دیے گئے راستوں کو نہیں اپنایا تو پھر سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ نہیں ملنا۔ خدا را رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اپنی اولاد کی نگرانی کیجئے، اپنے بچوں کی نگرانی کیجئے۔ آپ خود دیکھیے کہ کس طرح ان بڑی بڑی فون کمپنیز نے کس قدر آسان ہر کام، ہر گناہ کو کر کے آپ کی نسلوں کے سامنے، آپ کی اولادوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ان دنوں میں تو ہر چیز آسان ہے ہی، مگر
فکر کیجئے کہ رمضان میں ہر گناہ کو اتنا آسان کر دیا جاتا ہے، اتنا پرکشش کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی اولادیں نیکیوں کی طرف جا ہی نہ سکیں۔ تو خدا را اپنے بچوں کی نگرانی کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی اولادوں کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔